السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، اگلے روز وہ اپنی جو تمام تر چراغ ہے تھکن اور ناول کا مصروفیات کے باوجود ان کے گھر چلے آئی۔ وہ کسی ڈنر میں گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر انکل سے گپ شپ لگا کر وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھینک یو کارڈ اس کے کمرے میں جا کر میز پر رکھ آئی۔ ناشتے کی میز پر وہ تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب حمیدہ نے اسے بتایا کہ اس کا فون ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی پر سے کھڑی ہو گئی۔ فون اٹینڈ کیے بغیر وہ جانتی تھی کہ دوسری طرف کون ہے۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے تھینک کا تھینک۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑی۔ رات کو میں دیر سے آیا تھا، ورنہ اسی وقت تمہیں فون کرتا۔ ابھی آفس جانے کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں فون کر رہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گی میں اس وقت ٹائی باندھتا ہوا تم سے بات کر رہا ہوں؟ اس بات پر وہ حیرت سے بولی، ایک ہاتھ سے ٹائی باندھ رہے ہیں؟ نہیں، باندھ تو دونوں ہاتھوں سے رہا ہوں۔ موبائل میں نے کندھے کے سہارے کان سے لگایا ہوا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کا خود ہی مزہ لیتا ہوا بتا رہا تھا۔ چیک کر لیجیے کہیں بات کرنے میں نوٹ صحیح نہ بنی اور آفس پہنچنے پر آپ کی خوبصورت سی سیکرٹری صبح صحیح ٹائی نہ باندھنے پر آپ کے اوپر ہنسنے لگے گی۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے پتہ چلا میری سیکرٹری بہت خوبصورت ہے؟ بڑا سندیجہ سا لہجہ تھا۔ میں نے صرف خوبصورت کہا ہے، بہت کا اضافہ آپ نے خود کیا ہے۔ وہ اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میں اپنے جملے میں سے لفظ بہت کو ہٹا رہا ہوں، وہ صرف خوبصورت ہے۔ اسی وقت اس نے دوسری جانب اخلاق کی آواز سنی تھی۔ وہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا۔ پاپا جانی ناشتے کی میز پر میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے خدا حافظ۔ وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو وہ بھی خدا حافظ کہہ کر فون بند کرنے لگی کہ اچانک وہ بول پڑا، کل سنڈے ہے اور تم نے کل ہر قیمت پر گھر آنا ہے، اور اگر تم نہیں آئی نا تو میں تم سے اچھی طرح سمجھ لوں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، دیکھوں گی، اگر ٹائم ملا تو آؤں گی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر اس نے لائن منقطع کر دی۔ کس کا فون تھا؟ وہ واپس ٹیبل پر آئی تو دعا نے اس سے پوچھا۔ باقی تمام لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے۔ اسے بلا وجہ کی پوچھ گچھ پسند نہ آئی۔ جب میں ان لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے ذاتی معاملات میں انوالو ہوں۔ اویس کا تھا۔ اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہ کی تھی، اس لیے لہجہ بڑا روڈ اور بدتمیز سا تھا۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ دعا نے آملیٹ کھاتے ہوئے پوچھا تو بڑے غصے سے بولی، میرا اس سے جو بھی تعلق ہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز مائنڈ یور اون بزنس۔ تم خواہ ناراض ہو رہی ہو، میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، اس لیے اتنا انٹرسٹ شو کر رہی تھی۔ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایکسٹینشن لیکچر دینے آیا تھا ایک مرتبہ، میں تب سے اسے جانتی ہوں۔ اس کی کزن فائزہ میری کلاس فیلو ہے، وہ اکثر اس کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سر الوی کی دی ہوئی اسائنمنٹ کے سلسلے میں کچھ گائیڈنس لینے کے لیے بھی میں اور فائزہ اس کے آفس گئے تھے۔ فائزہ بتا رہی تھی کہ اوپر سے بڑا لیا دیا اور سوبر نظر آتا ہے، اندر سے ایک نمبر کا فلرٹ ہے یہ۔ اوپر سے دولت اور شکل صورت بھی خدا نے کچھ زیادہ ہی اچھی دے دی ہے، اس لیے اسے خوب اچھی طرح کیش کرواتا ہے۔ وہ اس کی بات کا بھی کوئی نوٹس لیے بغیر ناشتہ کرتی رہی تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ ان فائزہ صاحبہ کو تو اس نے منہ نہیں لگایا ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں الٹا سیدھا پروپیگنڈا کرتی پھرتی ہے۔ اسکول جاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے سوچا، وہ اتنا ڈیسنٹ ہے، اتنا کلچرڈ، اور وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے حتمی طور پر یہی سوچا تھا۔ وہ ان کے گھر پہنچی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ انکل اور اویس دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اویس اسے دیکھ کر بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، یہ سورج آج کدھر سے نکلا ہے؟ اتنی مصروف شخصیت ہمارے گھر آئی ہے؟ انکل نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ پرسوں شام میں تو آئی تھی انکل، آپ کی یادداشت کو کیا ہو گیا ہے؟ کل کیوں نہیں آئی؟ میں پارک میں بھی انتظار کرتا رہا، انہوں نے شکوہ کیا۔ کل میں اتنے دنوں کی تھکن اتار رہی تھی، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹی وی پر آتے کرکٹ میچ کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ یہ کیا بور چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے بڑا انٹرسٹنگ میچ چل رہا ہے، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا فائنل ہے۔ پاکستان نے بڑا اچھا ٹارگٹ دیا ہے، 290 کا ٹارگٹ وہ مشکل ہی کر پائیں، اوپر سے پاکستان کا مضبوط بولنگ اٹیک۔ انکل نے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا، یہ مصیبت سارا سال ہی پیچھے پڑی رہتی ہے اور ہماری قوم کو تو کہیں کا نہیں چھوڑا اس کرکٹ فوبیا نے۔ اس نے اپنی پسندیدگی کا ناپسندیدگی کا واضح اظہار کیا۔ تم لڑکیوں کے تو بڑے فیورٹ ہوتے ہیں یہ کرکٹرز، بلکہ تم ہی لوگ انہیں آسمان پر چڑھا کر کوئی خلائی مخلوق بنانے میں پیش ہوتی ہو۔ میں نے کل ہی اخبار میں پڑھا تھا کہ کل ایک بیچارے کرکٹر نے لڑکیوں کی فون کالوں سے تنگ آ کر 15ویں
دفعہ اپنے موبائل نمبر اور 20ویں دفعہ گھر کا نمبر تبدیل کروایا ہے۔ اویس نے اسکرین پر نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ صرف چند بیوقوف اور نیم پڑھی لڑکیوں کی حرکتیں کی وجہ سے آپ تمام لڑکیوں کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ تر لڑکیاں پڑھے لکھے اور ذہین لوگ کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ وہ خاصا برا مان کر بولی، یعنی میرے جیسوں کو۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ انکل ان دونوں کی بات چیت سے محظوظ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو اپنے بارے میں، سنجیدگی سے بولی۔ پھر تمہاری ڈکشنری میں پڑھا لکھا اور ذہین شخص کیسا ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہ اس کے غصے کو خاطر میں بغیر لائے کہنے لگی، انکل جیسا، اس لیے کہ وہ خود کو ذہین پوز نہیں کرتے بلکہ وہ ہیں ہی ذہین۔ اس کی بات پر انکل کہہ کر لگا کر ہنس پڑے، بھئی میری بیٹی نے صبح صبح دل خوش کر دیا۔ وہ اس کی بات کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اسی وقت ساؤتھ افریقہ کا اپوزٹ آؤٹ ہو گیا تو انکل اور اویس دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ کچھ بور ہو کر پاس رکھا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بڑے اہتمام سے میچ دیکھ رہے تھے۔ انکل سائیڈ میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ وہ اور اویس برابر والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس کے اور اویس کے درمیان ڈھیر سارے اخبارات رکھے ہوئے تھے۔ شاید اسے چھٹی والے دن بہت سے اخبارات کا مطالعہ کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اخبار میں اپنے پسندیدہ حصے پر موجود مختلف پزلز حل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لفظ پری کانسیسو کے الفابیٹ سے بننے والے دوسرے الفاظ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی کوشش کے بعد بھی صرف 15 لفظ ہی بن پائے تو وہ اویس سے بولی، پری کمپریہنسو میں اسے بننے والے کوئی الفاظ بتائیں، اپنے جینیس انکل سے پوچھو۔ وہ اس کی طرف نظر ڈالے بغیر بولا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ انکل سے جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کے جواب میں دانت پیستا ہوا دھیمی آواز میں بولا، تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ انکل ان دونوں کی سرگوشیانہ گفتگو سے لا تعلق میچ دیکھنے میں مگن تھے۔ ان دونوں کی میچ میں اتنی دلچسپی دیکھ کر وہ وہاں سے کھڑی ہو گئی اور یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے کچن تک آ گئی۔ یہاں کر خیال آیا بور ہونے سے بہتر ہے کچھ پکا لیا جائے۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتا شاہد جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس کا انٹرسٹ بھی میچ ہی میں تھا۔ اس نے شاہد کو کچن سے فارغ کیا اور خود کچھ پکانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ چکن کڑھائی کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی جب اویس کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم تشویش میں مبتلا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ہوا، پیاز کاٹ رہی ہوں، وہ شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اتنے اسٹوپڈ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، چھوڑو اسے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیاز لے کر رکھنے لگا۔ کیا ہے، خود تو میچ دیکھ رہے ہیں، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا تم آؤ تو صحیح، اب بور نہیں ہونے دوں گا، آؤ تمہیں پری کانسیسو سے بہت سے لفظ بنواؤں۔ وہ اسے اصرار سے چلنے کے لیے کہنے لگا۔ اب میرا موڈ کھانا پکانے کا بن چکا ہے اور اب میں یہاں سے چکن کڑھائی پکا کر ہی نکلوں گی، آپ جائیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو وہ کندھے اچکا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس لاؤنج میں چلا گیا۔ چکن چڑھ گئی تو وہ کل ہی ایک اٹالین شیف کی ٹی وی پر سکھائی گئی اٹالین اسٹائل کی سلاد بنانے لگی۔ لاؤنج سے تھوڑی دیر بعد انکل اور اویس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ میچ پر رواں تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو 2 بج رہے تھے۔ ان لوگوں تو شاید کرکٹ کی دھن میں کھانا کھانا ہی بھول گیا تھا، لیکن خود اسے بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے جلدی کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانا لگ گیا تو انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ کیا پک رہا ہے بھائی، بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، انکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کھا کر بتائیے گا۔ وہ باہر ہوتی ہوئی بارش دیکھ کر سلائڈنگ ڈور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 منٹ تک باہر کا نظارہ کرنے کے بعد ان سے بولی، انکل مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اسے چمکارتے ہوئے کہنے لگے، شاہد سے کہو کھانا لگانے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے جواب دیا تو وہ بری طرح چڑ گئی اور آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر انکل ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اویس تو پہلے ہی اٹھ کر شاید ہاتھ دھونے جا چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسیاں سنبھال کر انکل نے حیرت کا اظہار کیا، اتنی جلدی اتنی چیزیں بنا لی، یہ کڑھائی، سلاد اور ویجیٹیبل رائس؟ جی ہاں، دیکھ لیں میں کتنی سگڑ اور سلیقہ مند ہوں، وہ اپنی تعریف کرنے لگی۔ اویس اس ستائش نامے سے بے نیاز اپنی پلیٹ میں سلاد ڈال کر کھانا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اور انکل نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اویس پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا تو انکل اسے ٹوکتے ہوئے بولے، سلاد اور لو، بیچاری نے اتنی محنت سے تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اسے حسب معمول نروس کرنے کے لیے کافی تھی۔ اویس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ان سے بولا،
شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہے، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہو کر انکل پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ان کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ اجالا، کچھ جلنے کی بو نہیں آ رہی آس پاس سے؟ انہوں نے اس گفتگو میں اسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر کے کچھ جھنجھلا گئی۔ ایک تو یہ ان دادا پوتوں کی بہت بری عادت تھی کہ دونوں ہی بلا کے منہ پھٹ تھے۔ جلنے کی نہیں، بیک ہونے کی آ رہی ہے، میں اوون میں براؤنی بیک ہونے کے لیے رکھ کر آئی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ بناتے ہوئے کچھ دیر پہلے کی معنی خیز فضا کا تاثر ختم کرنے کی کوشش کی۔ انکل بے اختیار ہنس پڑے تھے، جبکہ اویس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انکل نے اس سے کافی کی فرمائش کی۔ کافی اور براؤنی ٹرے میں رکھ کر لائی تو وہ دونوں آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ براؤنی چکھنے کے بعد انکل اس سے کہنے لگے، تم اچھی طرح ہماری عادتیں خراب کرا دو۔ پھر پہلے ہی شاہد کے پکائے ہوئے کھانے کچھ اتنے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب تو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ اگر معقول معاوضہ دینے کا وعدہ کریں تو میں شاہد کو کھانا پکانا سکھا کر آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں۔ اس نے جواب میں فوراً آفر کی۔ اس مسئلے کا میں نے ایک اور حل سوچ رکھا ہے، جس میں یہ معاوضہ وغیرہ جیسی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سکون سے بیٹھی بغیر ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے کافی پیتے رہی۔ انکل اس کے سنجیدہ چہرے پر نظریں ڈال کر مسکرا دیے۔ اویس بڑی خاموشی سے کافی کی سپ لے رہا تھا۔ اپنا کپ خالی کر کے وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں چلتی ہوں انکل۔ اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو اور رکو، وہ اصرار کرنے لگے۔ جلدی کہاں، 3 بج گئے ہیں، وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی لائی ہو؟ انکل نے اس خیال سے پوچھ لیا کہ وہ اکثر پیدل ہی آ جایا کرتی تھی۔ نہیں، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، میں واک کرتے ہوئے آئی تھی۔ اویس اس کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو کر بولا، بارش ہو رہی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر شاید گاڑی کی چابی لینے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اس کی آفر کے جواب میں دوبارہ انکل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ انکل نے اسے مخاطب کیا تو فوراً بول پڑی، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اچھا، کھاؤ قسم کہ تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کا دل بہت تیز سے دھڑکنے لگا تھا۔ انکل کے سامنے ایسی کسی بات کا اقرار کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغیر دیکھتے ہوئے کچھ روٹھے لہجے میں بولے، اگرچہ یہ میرے دل کی دیدرانہ خواہش تھی، مگر تم نے اسے مجھ سے سیکرٹ رکھ کر میرا دل دکھایا ہے۔ انکل پلیز ناراض تو مت ہوں۔ وہ انہیں ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پریشان حال چہرے پر نظریں پڑی تو کچھ نرم پڑتے ہوئے بولے، اویس اچھا ہے نا، سب سے اچھا؟ اور جواب میں اس نے گردن ہلا دی۔ اسی وقت وہ واپس آ گیا۔ انکل کو خداحافظ کہہ کر وہ اس کے ساتھ باہر نکلی تو بارش کچھ ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ موسم کی خوبصورتی اور رعنائی محسوس کرتے ہوئے اس سے بولی، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، آپ رہنے دیں، میں پیدل ہی چلے جاؤں گی۔ وہ گاڑی کا لاک کھولتا اس کی طرف گھوما، محترمہ یہ دسمبر کی بارش ہے، بیمار پڑنے کا زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں، میں بیمار پڑتی۔ اس موسم کو انجوائے نہ کرنا اعلیٰ درجے کی بدذوقی ہے۔ وہ اس کی تردید کرتے پرزور انداز میں بولی، آپ بڑے نازک مزاج ہیں، میں تو کبھی بارش میں بھیگ کر بیمار نہیں ہوئی۔ اپنے لیے نازک مزاجی کے طعنے پر وہ ہنس پڑا، میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، خیر جیسی تمہاری مرضی۔ وہ گاڑی کا دروازہ واپس بند کرتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ وہ بھی گیٹ سے نکل آیا اور اس کی حیرت کے جواب میں بولا، آخر مجھے پروف بھی تو کرنا ہے کہ میں نازک مزاج نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے قدم سے قدم ملائے وہ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ پاس سے گزرتے والس والے کو دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، اتنی سردی میں آئس کریم کون کھائے؟ اسی موسم میں تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہے۔ اس نے فوراً تردید کی تھی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے والس والے کو روک کر ایک کارنیٹو خرید لی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر سے چلتے ہوئے والیٹ لینا یاد نہیں رہا، افسوس میری جیب میں صرف اتنے ہی پیسے تھے کہ ایک آئس کریم خریدی جا سکے۔ وہ اس کے غربت بھرے بیان سے متاثر ہوئی بولی، میرے پاس ہیں پیسے، ایک اور لے لیں، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں 25-30 روپے کی آئس کریم بھی تمہارے ہی پیسوں سے کھلواؤں۔ وہ کچھ برا مان کر بولا، پھر کون اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا بولا، لو کھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے کون لے کر وہ ایسے ہی چلتی رہی تو وہ ٹوک کر بولا، تم کھا کیوں نہیں رہی، پگھل جائے گی۔ اس نے پیپر اتار کر کون کھانی شروع کر دی۔ وہ اپنے چہرے پر سے بارش کا پانی صاف کرتا ہوا بولا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں خریدی، اسے ہم دونوں شیئر کریں گے۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب مجھے دو گی، اب دو گی۔ اس کی بات پر وہ ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے کون لے کر آرام سے کھانے لگا۔ 2-3 بائٹس لے کر کون واپس اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا تو وہ کچھ جھجک کر بولی،
آپ کھا لیں، میرا تو ویسے بھی زیادہ دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کون اس کی طرف بڑھائے چلتے چلتے رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ بھی رک گئی۔ اس کے مسلسل بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے کون پکڑ لی تو وہ دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے جو میرا جھوٹا کھانے سے آپ کو بھی لگ جائے گی۔ اس کے نہ کھانے پر وہ چڑھ کر بولا۔ اس کی ناراضگی سے ڈر کر اس نے ایک بائٹ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد اویس نے خود ہی اس کے ہاتھ سے کون لے لی اور تھوڑی سی کھا کر واپس اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ سر جھکا کر بنا کچھ کہے اس نے کون لے لی۔ سارے راستے یہی تماشا ہوتا رہا۔ اس کے ہاتھ سے کون لے کر تھوڑی سی کھاتا اور پھر اسے پکڑا دیتا۔ وہ مجبوراً سر جھکائے ایک آدھ بائٹ لے لیتی۔ آج موسم انجوائے کرنا خاصی مہنگا پڑ گیا تھا۔ اس کے گھر کے سڑک پر مڑے تو اللہ اللہ کر کے کون ختم ہوئی اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے چل رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے رکے تو وہ اس سے بولا، چوئنگم کھاؤ گی؟ وہ فوراً انکار میں گردن ہلا گئی۔ کیا پتہ اسے بھی شیئر کرنا پڑے۔ وہ اس کے فوراً انکار کرنے پر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، اسے شیئر نہیں کرنا، وہ پوری کی پوری تمہاری ہے۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا تو وہ ساری شرم و حیا بلائے طاق رکھ کر چلائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ آئندہ میں آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چوئنگم کو نظر انداز کرتی گیٹ میں گھسنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہاری خاطر اتنی دور پیدل چل کر بھیگتا ہوا آیا ہوں اور تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر ناراض لہجے میں بولی، میں انکل صاحب کی شکایت کروں گی۔ اس کے بے ساختہ کہکے نے اپنی حماقت کا احساس دلایا تو بغیر کچھ کہے گیٹ کے اندر گھس گئی۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی جب دستک دے کر دعا اندر چلے آئی۔ دعا اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بری طرح حیران ہوئی تھی۔ دعا کے اور اس کے کچھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے تھے، گو وہ کبھی آپس میں لڑی بھی نہیں تھیں، مگر ان کے بیچ صرف اجنبیت اور غیریت کا رشتہ تھا۔ تم سو تو نہیں رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب سوچ ہی رہی تھی کہ سو جاؤں، لیکن خیر تم بتاؤ، کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کیے بغیر بولی۔ دعا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دعا کے اس طرح دیکھنے کے انداز پر کچھ کوفت محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں اس پر جمائے پتہ نہیں اس کے چہرے پر موجود کیا چیز پڑھ لینا چاہتی تھی۔ تمہاری نالج میں تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ اویس کا پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے۔ دعا کے اس جملے پر اس کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ بے اختیار اس کا سر جھک گیا۔ اسے دعا کے سامنے کسی 16-17 سال کی کم عمر دوشیزہ کی طرح شرمائے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پا رہی تھی۔ دعا بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے تاثرات سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں اس بات کا پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، انکل نے مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کب آئے تھے انکل؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ آج آئے تھے شام میں۔ تم اس وقت گھر پر نہیں تھی؟ ممی ڈیڈی تو اس پرپوزل پر بہت خوش ہیں، جسے صرف ڈنر پہ انوائٹ کرنے کے لیے ڈیڈی اتنے بےتاب تھے، اس سے رشتہ داری پر تو وہ خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی خوشی میں مگن دعا کے ابتدائی انداز پر کچھ خاصا توجہ نہ دے سکی۔ بڑے بے ایمان ہیں انکل، کل مجھے ملے تھے اور بتایا بھی نہیں کہ آج آنے والے ہیں۔ اگر بتا دیتے تو میں گھر رک جاتی۔ وہ چہرے پر حیا آلودہ تبسم لیے سوچ رہی تھی۔ دعا کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، پتہ نہیں مجھے یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن میں تمہیں اس طرح بے وقوف بنتے ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی۔ تم مانو یا نہ مانو، آفٹر آل تم میری بہن ہو، اور کوئی تمہاری انسلٹ کرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دعا کے سنجیدہ لہجے پر وہ پہلی بار چونکی۔ اس کے استفہامیہ انداز پر وہ کچھ افسوس بھرے انداز میں بولی، میں تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری بات سننا گوارا ہی نہیں کی تھی۔ اب بھی تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میری بات پر یقین کرو، چاہو تو مت کرو۔ میرے اندر کی بے چینی ختم تو ہو جائے گی کہ میں نے تمہیں اصل حالات سے آگاہ کیا۔ وہ اس کے انداز پر اندر ہی اندر کچھ خائف ہوتی ہوئی بولی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، پہیلیاں بجھوانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اپنے اندر کا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر مضبوط لہجے میں بولی، اویس تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی سیریس نہیں تھا۔ دعا کی اس بات پر اس کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ جو بے وقوف بناتے ہیں غالباً وہ گھر پر رشتہ نہیں بھجواتے۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں بولی، اگر تمہیں اسی قسم کی بکواس کر کے مجھے اویس سے بددن کرنے کی بےہودہ کوشش کرنی ہے تو پلیز اپنا وقت برباد مت کرو۔ اس کی بات پر دعا کرسی پرے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں آیا۔ تمہاری طرح اس کے گرینڈ فادر کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ آج ان کے جانے کے بعد میں اویس سے ملی اور اس سے بڑی لڑی بھی کہ تمہیں ساری دنیا میں فلرٹ کرنے کے لیے میری ہی بہن ملی تھی، تو وہ کہنے لگا اس پر
پرپوزل کا کچھ نہیں پتہ تھا، وہ تو صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے اتنی بے تکلفی سے ملتا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، جب ہی ہماری اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، پھر مجھے اس کے بارے میں فائزہ سے اور کچھ دوسرے لوگوں سے اس قسم کی معلومات ملی کہ وہ فلرٹ ہے، تو اس سے دور ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ملنے اور بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انہی دنوں میں نے تمہیں اس کے ساتھ فون پر بات کرتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تم سے اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، تمہیں گفٹ بھجوا رہا ہے، تمہیں بارش میں بھیگتے ہوئے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا مجھے جیلس کرانے کے لیے کر رہا ہے۔ آج پرپوزل والی بات پر میں نے بہت ہی غصے میں اس سے ملی تو پرپوزل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر کے کہنے لگا کہ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کی کزن نے چھوڑ دیا ہو کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اپنے گرینڈ فادر کو فورس کرے گا کہ وہ اس کے پرپوزل کو واپس لے لیں اور میرے لیے بات کریں۔ دونوں دادا پوتے میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے، دونوں میں خاصا آرگومنٹ ہوا ہے اس بات پر۔ پتہ نہیں اب یہ کیا صورت اختیار کرے۔ دعا بڑے پرسکون انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ گمسم سی ستے کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو۔ دعا کے منہ سے سنے گئے ان تکلیف دہ الفاظ کے بارے میں وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے ان میں ہمیشہ اپنے لیے عزت اور محبت دیکھی ہے۔ کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بنا کہے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے مجھ سے براہ راست محبت کا اظہار کیا تو کیا میں بغیر کہے اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔ دعا کی کسی بھی بکواس پر میں ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی، بلکہ مجھے اس کی اتنی فضول باتوں پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس کا دماغ ٹھیک کر دینا چاہیے تھا۔ آخر کیا سمجھ کر وہ مجھے اویس کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سونے سے پہلے تک وہ اسی قسم کی باتیں سوچتی رہی۔ دعا کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرنے کا عزم کے باوجود اسے ایک عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ سارا دن ایک اضطراب اور مسلسل پریشانی کے عالم میں گزر کر وہ بالآخر شام ان کے گھر چلے آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار اویس یا انکل کے سامنے کس طرح کرے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر کے مکینوں نے اب تک اس کی ہر پریشانی اور دکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور ان کے سوا دنیا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر ہی چھوڑ کر وہ اندر چلے آئی۔ لان میں بیٹھے اویس اور دعا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ لان چیئر پر بیٹھے وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ اویس کی اس کی طرف پش تھی جبکہ دعا کا منہ اس طرف تھا، لیکن باتوں میں مگن اس نے اسے اس طرف آتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر چلتی ہوئی اسی طرف چلے آئی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے قدموں کی چاپ نہیں سنی تھی۔ دعا بڑے جذبے سے کہہ رہی تھی، مجھے آپ اسی دن سے اچھے لگتے ہیں جب آپ آئی بی اے ہم لوگوں کو لیکچر دینے آئے۔ حالانکہ کتنے ہی لوگ مجھ سے دوستی کرنے اور محبت کرنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتی۔ آپ سب سے مختلف ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ اجالا ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے ہوئے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً سر گھما کر پیچھے کی طرف نظر ڈالی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اجالا کو دیکھ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، اجالا تم؟ آؤ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ کسی قسم کے احساس ندامت یا شرمندگی کے بغیر وہ اس سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو بوکھلاہٹ نظر آ رہی تھی، نہ اپنا آپ ظاہر ہو جانے پر وہ نروس ہوتا ہوا یا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے یہاں زندہ سلامت کھڑے رہنے پر خود حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہے بغیر الٹے قدموں پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی چیخ کی آواز کو دبا لینا چاہتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ خائف ہوتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اجالا رکو، میری بات سنو۔ وہ بے اختیار اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے تعاقب میں آتی اس کی آواز کو اب زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور وہ اپنی سسکیوں کو دباتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ دو چار لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچ گیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹکتے وہ غصے سے بھنکاری تھی۔ دعا بھی اٹھ کر ان دونوں کے پیچھے چلے آئی تھی اور بڑی خاموشی سے الگ تھلگ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے دوستی کر لوں تو مجھے اپنا جیسا بنا دو گے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ افسوس، میں کبھی بھی تم لوگوں جیسی نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی، یہ تو تمہارے خالد، سعود اور دعا جیسے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ میں تو یہاں مس فٹ ہوں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے چیختے ہوئے بولی، اجالا تمہیں پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو رہی ہے، پلیز آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بڑی بے بسی سے بولا تھا، کیا سنوں؟ یہی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا گیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ وہی کیا جو سب نے اوروں نے کیا۔
تم نے بھی مجھے کیٹ اسپا سمجھا۔ کیوں آخر کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا برا کیا تھا میں نے جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہسٹرک ہو کر چلائی۔ اجالا تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے جذبوں کا یوں مذاق اڑاؤ۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، تمہاری عزت کی ہے۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی خفگی اور ناراضگی کو کوئی اہمیت دیے بغیر وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ہنسی تھی۔ محبت، اور وہ بھی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے جسے اس کے کزن نے ٹھکرا دیا ہو۔ جھوٹ ایسا تو بولو جو نبھ جائے۔ یہ کہو کہ تم میرے ساتھ فلرٹ کیا، تمہیں مجھے یوز کیا تھا۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر تم میرے اوپر اتنے واہیات الزام لگا رہی ہو۔ اپنے کردار پر کوئی بات آئے، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ کر رہی ہو، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ بھی چلایا تھا۔ کردار؟ تمہارا کوئی کردار بھی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی اور بے اختیار اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس نے خود کو بامشکل روکا تھا۔ وہ اس کے غیظ و غضب سے معمور چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولی تھی، مجھے نہیں پتا تم نے اور دعا نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلا ہے، لیکن بس اتنا ہوا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پر اعتبار نہیں کروں گی۔ بہت مان تھا مجھے خود پر کہ میں انسانوں کو پرکھ سکتی ہوں، مجھے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی آتی ہے، لیکن تم نے اویس لودھی آج مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری اپنی نظروں میں گرا دیا۔ تم تو میری محبت کے نفرت کے بھی قابل نہیں۔ وہ لب بھیچے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی تمام بات کے جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس یکٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے غضبناک تاثرات کی جگہ دکھ اور صدمے نے لے لی تھی۔ وہ بڑی مایوسی اور افسردگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر اور ایک نظر دعا پر ڈال کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اویس نے اسے روکنے یا اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کی تھی، وہ ویسے ہی چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچی۔ اسے اپنے اعصاب کی اس مضبوطی پر حیرت ہوئی تھی۔ اپنا آپ بڑا ہلکا اور بے وقت محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بند وہ بلک بلک اپنی ذات پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ازاں تھی، اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھوں بے وقوف بنتی؟ وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور وہ اپنے تئیں خود بہت سمجھدار اور دانا سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھوں اپنی انسلٹ کرواتی رہی۔ اور اس وقت وہ میری خوش فہمیوں پر دل ہی دل میں کتنا محظوظ ہوتا ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کبھی بھی نہیں سنبھلتے، ہر بار ٹھوکر کھا کر زخمی ہوتے ہیں، چلاتے چیختے ہیں اور پھر دوبارہ ٹھوکر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں آنکھیں بند کر کے میں نے اس کا یقین کیا؟ کیوں میں نے خود کو یوں گرایا؟ آخر کیوں میں یہ بات بھول گئی کہ میری تقدیر کبھی نہیں بدل سکتی؟ زندگی تو پہلے ہی سہل نہیں تھی، لیکن اب جیسی مشکل بھی نہیں تھی۔ اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں اتنا مشکل اور ناقابل قبول کیوں بنا لیا؟ وہ بستر پر اندھی پڑی سسک رہی تھی۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اسے اپنے پاس ایک سرگوشی سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوپر سے بڑا سوبر اور لیا دیا نظر آتا ہے، اندر سے ایک نمبر کا فلرٹ ہے۔ ایک اور آواز سنائی دی، تم اپنے حصے کے تمام دکھ سہ چکی اور اب زندگی تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ ایک مہربان آواز نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر اچانک ایک اور بازگشت سنائی دی تھی، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ کوئی تمہیں تکلیف دے یا ستائے تو تم اس کا منہ توڑ دو، مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تمہاری طرح اس کے گرینڈ فادر بھی یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے اتنی بے تکلفی سے ملتا ہے۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ان آوازوں سے پیچھا چھڑا لینا چاہتی تھی، لیکن یہ آوازیں کسی آسیب کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہوا، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہو کر انکل پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اویس اچھا ہے نا، سب سے اچھا۔ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو، اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ چلائی تھی اور پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پوری رات اور اگلا پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ ملازمہ آ کر ناک کر کے کھانے کے لیے بلا کر گئی تھی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ویسے ہی پڑی رہی۔ شام میں ممی اس کے بیڈ روم میں آئی تھیں۔ ان سے ناک کرنے اور آواز دینے پر اس نے اٹھ کر کمرے کا لاک کھولا تھا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسکول بھی نہیں گئی اور کھانے کے لیے بھی نہیں آئی؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، جی کچھ بخار تھا اس لیے۔ وہ سر جھکا کر جواب دیتی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی دوا لی؟ وہ اپنے لیے اس تشویش پر تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ کیسے فکر نہ کروں؟ تم اتنی چپ چاپ اور سب سے الگ تھلگ جو رہتی ہو، بیٹا گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہا کرو، ایک ساتھ رہا کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے نظریں چراتے ہوئے کچھ شرمندگی سے بولی،
مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو، تم سمجھتی ہو میں نے جان بوجھ کر تمہارا خالد سے نکاح کروایا تھا۔ بلیو می سویٹ ہارٹ، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ جو کچھ ہوا میں نے ایسا کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا؟ مجھے تم بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنے تمہارے بھائی بہن۔ ہاں میں تمہیں کچھ زیادہ توجہ نہ دے سکی، یہ بات میں مانتی ہوں، لیکن مجھے تم سے بہت پیار ہے، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ وہ اس کا سر اپنے کاندھے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممی کتنی بھی چاہت اظہار کریں، ان کی چاہت اس 8 سال کی معصوم بچی کو واپس لا سکتی نہ تھی، جو ان کی ایک نگاہ التفات کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہا کرتی تھی۔ کچھ خوشیاں جب اپنے وقت پر نہیں ملتی تو پھر بعد میں بھی ملے نہ ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کا والہانہ انداز دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بڑی خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے لیے ویسٹ لودھی کا پرپوزل آیا ہے۔ مبشر صاحب خود نفس یہاں آئے اور بڑی چاہت سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ خالد جیسا کم ظرف ہرگز بھی تمہارے لائق نہ تھا۔ میری بیٹی کا جوڑ تو اویس جیسے ہینڈسم اور کوالیفائڈ شخص کے ساتھ جیسا ہے۔ تمہارے ڈیڈی چاہے کسی بھی وجہ سے اس رشتے کی حامی ہو، لیکن میں صرف تمہاری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پر خوش ہوں۔ میری بیٹی سکھی رہے، اس سے قدردان لوگ ملیں، بس میری خوشی صرف یہی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم بہت حساس ہو اور مبشر لودھی کا گھرانہ تمہارے شایان شان ہے، وہ لوگ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ وہ ان کے کندھے پر سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ممی اس رشتے سے انکار کر دیں، میں اویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کی بات پر حیرت سے کھنگ رہ گئی تھی۔ انکار کر دوں؟ انہوں نے اس کی طرح تصدیق کی جیسے کچھ سنا وہ غلط تھا اور وہ اب اپنے جملے میں ترمیم کر دے گی۔ پلیز ممی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ میری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پر خوش ہیں، اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں تو وہاں میری مرضی اور خوشی نہیں ہے، تو ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کو میری بات ماننی چاہیے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ لیکن اجالا، اویس بہت اچھا ہے، میرا تو خیال تھا کہ تم وہاں انٹرسٹڈ ہو۔ ممی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ان کی بات کاٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولی، میں آپ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ اس کے انداز پر چپ ہو گئیں، پھر کتنی ہی دیر انہوں نے اسے اس رشتے کی اچھائیاں گنوائی تھیں، لیکن وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ آخرکار ممی ہار مانتے ہوئے بولی تھیں، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے، تم خوش رہو، میں بس صرف یہی چاہتی ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ اس نے اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی وہاں انکار کیوں کہلوایا گیا۔ وہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی سارا دن کمرے میں گزار دیتی۔ ممی کے بلانے پر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے علاوہ اس کا تمام وقت کمرے میں گزرتا تھا۔ اسکول سے لانگ لیو لے کر وہ ان دنوں ساری دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ دعا نے اس سے ان دن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ خود بھی اب زندگی بھر دعا سے کبھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ممی کو انکار کیے چوتھا دن تھا جب حمیدہ نے کارڈریس اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، آپ کا فون ہے۔ وہ ان دنوں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بغیر بات کیے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پھر اس دن 2-3 مرتبہ اور اگلے 3-4 مرتبہ اسے پیغام ملا کہ انکل کا فون ہے، لیکن اس نے بے مروتی اور بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، لیکن میں اب آپ سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ بعد میں روتے ہوئے اپنے آپ سے بولی تھی۔ اگلے روز دوپہر میں ممی نے اسے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ انکل اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ان سے ملنے سے انکار کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے انکل کو دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ ان کے گلے لگ جائے اور خوب سارا رونے کے بعد ان سے اویس کی، دعا کی اور پتہ نہیں کس کی شکایتیں کرے، لیکن اپنے دل کی اس خواہش کو نظر انداز کرتی ہوئے انہیں سلام کرتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ آنسوؤں پر بن باندھتی مضبوط لہجے میں بولی، اپنی بیٹی کے بغیر میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم تو میرے لیے آکسیجن جتنی اہم ہو۔ اتنے دن سے تمہیں دیکھا نہیں تو دل بری طرح اداس ہے۔ میری جان، انکل سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبتوں سے چور لہجے میں بولے تھے۔ وہ اس لمحے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، ان کی محبت اسے بھی پھر سے کمزور کر رہی تھی اور وہ ان کی طرف کھنچتی لگی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سر جھکا کر بولی، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے انکل۔ پھر کیا بات ہے بیٹا؟ دیکھو، جو بھی بات ہے کہہ دو۔ بات کرنے سے، اپنا دل کا حال کہہ دینے سے انسان بہت سے مصائب سے بچ جاتا ہے۔ تمہارے اور اویس کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مجھے بتاؤ، اگر اس کی غلطی ہوئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ بڑی بے چارگی سے بولے تھے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے انکل، آپ پلیز اس ٹاپک کو مت چھیڑیں۔ مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں، میں جانتی ہوں آپ
مجھے بہت چاہتے ہیں، لیکن پلیز اس بات کو رہنے دیں۔ وہ صوفے پر سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے لیے اپنے پوتے کا رشتہ لا ہے، لیکن اسے میری جیسی سوٹ نہیں کرتی۔ آپ اس کے لیے دعا کا یا اس سے ملتی جلتی کسی لڑکی کا انتخاب کریں۔ وہ بڑے سکون سے اپنی بات مکمل کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تم ڈپریس لگ رہی ہو، میں بعد میں آؤں گا، پھر تم سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتی انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ اجالا، میں اور اویس تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس بات پر ہمیشہ یقین رکھنا۔ وہ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس سے بولے تھے اور وہ خاموش کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ بڑے نڈھال اور تھکے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں بیٹھے اویس کو دیکھ کر کہنے لگے، خیریت، آج اتنی جلدی آ گئے؟ جی کچھ کام تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ وہ ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا بولا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے، اس لیے یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ یقیناً اخلاق نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں اجالا سے ملنے گیا تھا۔ وہ بڑے سکون سے جواب دیتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا، کیا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا؟ وہ اس کے سوال کے جواب میں سوال کرنے لگے۔ ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ آپ اس کی منتیں کرنے اس کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہا تھا، اویس وہ نادان ہے، تو کیا تم ہم بھی جب جذباتی ہو کر بے وقوفانہ حرکتیں شروع کر دیں؟ تمہیں اس سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ وہ جس طرح حالات کا شکار ہو رہی ہے تو ایسے میں اسے اسی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دہی، جھوٹ اور منافقت دیکھی ہے، اس لیے رشتوں کا پر سے، محبتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ہمیں اس کا اعتبار بحال کرنا ہے۔ مجھ سے بہتر تو یہ کام تم کر سکتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے ملو، کہ اسے یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ سنسیئر ہو، اس کا کھویا ہوا اعتماد اور اعتبار اسے واپس دلاؤ۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے تو وہ اپنی ناراضگی چھپائے بغیر بولا تھا، سوری پاپا جانی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے ایکسپلینیشن نہیں دی، نہ اب دوں گا۔ اگر میں درست ہوں تو مجھے کسی کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں؟ اس نے مجھے گھٹیا ترین افراد کی فہرست میں بڑے آرام سے شامل کر دیا بغیر مجھ سے وضاحت چاہے۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ مجھے محبت سے زیادہ اپنی عزت اور انا عزیز ہے، اور آج کے بعد اگر آپ بھی اس سے ایسے کسی سلسلے میں ملے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ ایک سسپیشیس لڑکی ہے اور اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ اس نے انسلٹ کی ہے اور میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ I will never forgive her۔ وہ اپنی بات ختم کر کے لاؤنج سے چلا گیا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بڑی بے بسی سے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کے اجالا سے ملنے جانے پر اس کا موڈ اتنی برا طرح آف ہوا تھا کہ وہ دوبارہ آفس جانے کا ارادہ ترک کرے جوتوں سمیت ہی بستر پر لیٹ گیا۔ تم کوئی دنیا کی آخری اچھی لڑکی تو نہیں جو میں تمہارے لیے جوگ لگا لوں؟ اس دنیا میں تم سے کہیں بہتر اور اچھی لڑکیاں بھی موجود ہیں، وہ بڑے غصے سے سوچ رہا تھا۔ مگر وہ اجالا شہریار نہیں ہوں گی، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ کتنی بری طرح تم نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، وہ اپنے اندر سے ابھرتی اس آواز کو نظر انداز کر کے خود سے بولا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کیا سوچتا تھا، اور تم نے مجھ سے محبت تو کر لی مگر میرا اعتبار نہیں کیا، اور ایسی محبت جس میں ایک دوسرے پر بھروسہ اور یقین نہ ہو میرے نزدیک بیکار ترین شے ہے۔ تمہارے خلاف اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوتی اور تمہاری خلاف گواہی دیتی، میں تب بھی کسی بات کا یقین نہ کرتا، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا۔ کتنے آرام سے تم نے وہ بدترین الفاظ اپنی زبان سے استعمال کیے تھے بغیر یہ سوچے کہ یہ الفاظ مجھے کتنا دکھ دے رہے ہیں۔ کیا جو زبان سے بڑے بڑے دعوے کرے صرف وہی سچا ہوتا ہے؟ جو اپنے منہ سے کہے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، آسمان کے چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، تمہارے نزدیک صرف وہی سچا ہے؟ تم نے کبھی میری آنکھوں میں اپنے لیے چاہتوں کا آباد جہان دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے، تمہارا آرام اور سکون کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن تم نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا۔ تمہارے نزدیک وہ تمہارے آزمائے ہوئے بدترین رشتہ دار مجھ سے زیادہ معتبر ٹھہرے اور میں معیوب قرار پایا، اور وہ پاپا جانی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جا کے اپنی صفائیاں پیش کروں۔ نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے خلاف ماریا فون پر مجھ سے الٹی سیدھی بکواس کرتی ہے کہ میرے بھائی نے اس کی بعض بری عادتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو میں اسے جھڑک کر اور آئندہ فون نہ کرنے کا کہہ کر ریسیور پٹیک دیتا ہوں، اور تمہارے اوپر افسوس کرتا ہوں کہ تم اتنے گھٹیا لوگوں کے بیچ رہ رہی ہو۔ جس روز یہاں سے پرپوزل گیا تھا اسی رات ماریا نے فون کیا تھا اور میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ اتنے برے لوگوں کے درمیان سے تمہیں جلد سے جلد نکال لاؤں۔ وہ جہنم تمہارے رہنے کی جگہ تو نہیں تھی۔ پھر دعا سامنے آتی ہے، دعا شہریار جسے 1-1.5 سال سے جانتا ہوں۔ MBA کے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دینے گیا تو وہ وہیں
کسی بلا کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی۔ ایک دو مرتبہ چھوٹے ماموں کی فائزہ کے ساتھ اپنے اسائنمنٹ کے سلسلے میں مدد لینے میرے آفس آئی تو میں نے فائزہ کی مروت میں خوش اخلاقی سے بات کر لی، مگر وہ محترمہ کسی طرح پیچھا چھوڑنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی۔ اس کے بعد فائزہ کے بعد ہی اپنی پڑھائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آفس آنے لگی تو میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ ساری کرٹسی ایک طرف رکھ کر میں نے بد اخلاقی ظاہر کی تو اس نے میرا پیچھا چھوڑا۔ پھر اس روز پاپا جانی کی برتھ ڈے پر تمہیں چھوڑنے گیا تو ٹیرس پر کھڑی دعا کو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تمہاری بہن ہے، اور میں کتنا حیران بھی ہوا تھا کہ کہاں تم مشرقی روایات کی آئینہ دار شرمائی ہوئی سی لڑکی اور کہاں وہ بے تحاشا بولڈ اور آؤٹ اسپوکنگ دعا۔ اس اگلے ہی دن وہ میرے آفس چلی آئی اور تمہارے خلاف وہی خالد کا قصہ سنانے کے لیے بیٹھ گئی تو میں نے اس کی بہت انسلٹ کیا اور اپنے آفس سے بہت بری طرح ڈانٹ کر نکال دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے تم سے بھی ایسی کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس روز جب مجھ سے جھگڑا کر کے گئی تھی، دعا تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے ہی آئی تھی اور یہ اتفاق ہی تھا کہ میں وہاں لاؤن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا، لیکن وہ میرے منہ بنانے کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو میں نے بھی سوچا کہ آج اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے درست کر دینا چاہیے تاکہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے بات کرنی شروع ہی کی تھی کہ تم وہاں آ گئی اور تم نے اس ساری سچویشن کے بہت ہی غلط معنی نکالے۔ میں نے تمہارے خلاف کسی کی بات کا کوئی یقین نہیں کیا تو جواب میں مجھے اپنے لیے بھی یہی عزت چاہیے تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اجالا، بہت برا۔ میں تمہارے راستوں کے پتھر ہٹا رہا تھا، تمہاری راہوں کے خار سمیٹ رہا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں درست راستے کا انتخاب کیا تھا، تم جس کی میں نے ہمیشہ عزت کی اپنے گھر میں آنے والے ایک مہمان اور پاپا جانی کو عزیز ہونے کے ناطے۔ مگر اس روز جب تم میرے سینے پر سر رکھ کر روئی تھی، پتہ نہیں مجھے ایک دم کیا ہو گیا تھا، میں اس ایک لمحے میں مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ ان تمام لوگوں کو سر عام پھانسی دلوا دوں جنہوں نے تمہیں دکھ دیے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم گزشتہ تمام غموں اور بدصورت یادوں کو بھول جاؤ گی۔ کوئی خالد تمہارا نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو خدا نے میرے لیے بنایا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، سب سے منفرد۔ تمہارا محتاط اور شرمایا ہوا انداز تمہیں سب سے الگ کرتا ہے۔ تم لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ تمہیں میرے لیے مجھ سے ملنے کے لیے شاید ان تمام حالات سے گزرنا پڑا۔ شاید ہمیں کچھ دیر سے ملنا تھا، مگر افسوس میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تم اس روز پاپا جانی کے برتھ ڈے پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ اتنا کا میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں، اور یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری لمبی مخروطی انگلیاں کتنی حسین ہیں، تمہاری مسکراہٹ کتنی دل فریب ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ وہ تمام باتیں جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہماری شادی کے دن تم سے کروں گا، شاید اب کبھی نہ کر سکوں، اس لیے کہ ایسا کوئی دن ہماری زندگی میں آنے والا ہی نہیں۔ تمہاری بے اعتباری مجھے بہت دکھ دے رہی ہے۔ تم ایک بار مجھے موقع تو دیتی، رک کر میری بات تو سن لیتی۔ کیوں اجالا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہارے لیے فرسٹریشن بننا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ وہ سازش ہی مجھ سے زیادہ قابل اعتبار پائی۔ وہ اپنا بستر پر لیٹا بڑے دکھ سے سوچ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی جب حمیدہ نے اسے اخلاق کے فون کی بابت بتایا۔ بات کرنے سے انکار کرتے کرتے وہ اچانک ہی رک گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہوگی کہ اخلاق نے فون کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کارڈ لیس اس کے ہاتھ سے لے کر بات کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ دوسری طرف اخلاق کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے انکل کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں کمرے میں کھانا لے کر گیا تو وہ کارپیٹ پر بے ہوش ہوئے پڑے تھے۔ طبیعت تو ان کی 2-3 روز سے ہی خراب چل رہی تھی۔ میری تو فوراً کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کروں، پھر اویس بھائی کو فون کیا اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صاحب کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ وہ ان کی طبیعت کا سن کر خود اتنی بری طرح پریشان ہو گئی تھی کہ ڈھنگ سے اسے تسلی بھی نہیں دے سکی۔ اس سے ہسپتال کا نام پوچھ کر وہ جس حولیے میں تھی اس میں گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف آئی تھی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے وہ ان کی صحت اور طویل عمری کے لیے دعائیں کرتی ہوئی ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی۔ ایک ایک قدم کئی من وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ انکل، آپ کو زندہ رہنا ہے، میرے لیے پلیز
مجھے اکیلا مت کیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب حواس باختہ ریسیپشن تک پہنچی تھی۔ اسی ہاسپٹل میں وہ ایک مرتبہ پہلے ان سے ملنے آئی تھی، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک کمرے کے باہر کھڑی خود کو اندر جانے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ دروازے پر ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر ثروت حسین بخاری سے باتیں کرتے ہوئے اویس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنا رخ دوبارہ ڈاکٹر بخاری کی طرف کر لیا۔ اس کی سرد سپاٹ نگاہوں سے اندر ہی اندر قائف ہوتی وہ انکل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کمبل اوڑھ کر گہری نیند سے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بخاری نے تو نوارد کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ اویس سے مخاطب ہوئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، بس یہ کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک تجاوز کر گیا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات ایج فیکٹر بھی ہے۔ اس ایج میں انسان کے نروس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ان دنوں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تمہیں ان کے خلاف مزاج کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہارٹ پیشنٹ کے لیے کسی بھی قسم کا اسٹریس نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو خوش رہیں، ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق ہر چیز ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت مخلصانہ انداز میں اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ان کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود ان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے، یہ بات اسے بری طرح نادم کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے پیار کیا، میرا خیال رکھا، اور میں نے جواب میں انہیں ذہنی الجھن اور بیماری دی۔ وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر بخاری اویس کو تسلی دے کر باہر جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر انکل کی طرف بڑھ گیا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اجالا نے ایک چور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تو بہت پریشان اور الجھا ہوا نظر آیا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ اس کے کھڑے رہنے کا کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی بیٹھنے کا۔ اس کا سٹائل ایسا تھا جیسے اس وقت یہاں صرف وہ اور پاپا جان ہی موجود تھے، کسی تیسرے فرد کی موجودگی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ وہ دونوں ہی سارا وقت انکل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے جسم میں ذرا سی حرکت محسوس ہوئی اور آنکھوں کے پھپھوٹے ہلتے ہوئے لگے تو فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ اویس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں آواز دی، پاپا جانی آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بڑی پست آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بولنے کے لیے انہیں خاصی محنت اور طاقت صرف کرنی پڑی ہے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ جو اسے جواب دے کر دوبارہ آنکھیں بند کر چکے تھے، ایک دم آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف سر گھما کر دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر بدوقت مسکراتے ہوئے بولے، چلو میرے بیمار ہونے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ میری اجالا انکل سے ناراضی ختم کر کے آ گئی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو پہلے ہی بیمار ہو جاتا۔ ان کی بات پر وہ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ روتے ہوئے ان کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے پرومس کیا تھا میری برتھ ڈے پر مجھے میری پسند کا گفٹ دیں گے۔ میری برتھ ڈے سے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی اس بات پر وہ مسکرا نہیں رہے تھے۔ اویس بڑی خاموشی سے وہاں سے اٹھ جانے لگا تو انکل نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اپنے بازو چھڑاتے ہوئے کچھ بیزار سے انداز میں بولا تو اجالا نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ ہر قیمت پر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ کیا تم بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کچھ تو میچورٹی کا ثبوت دو۔ وہ اپنی آواز کی کمزوری پر قابو پاتے ہوئے بامشکل بولے، تم دونوں ہی کا رویہ میچور ہے، غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن اسے انا اور عزت کا مسئلہ بنا کر ہر کوئی تم لوگوں کی طرح نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر آپس میں کوئی بدگمانی آ گئی ہے تو بیٹھ کر بات کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالو، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ کمیونیکیشن گیپ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل ڈسکشن میں پوشیدہ ہے۔ وہ دونوں کی طرف باری باری نگاہ ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا جیسے اپنے آپ پر قابو پاتا رہا، پھر بڑی دقتوں سے خود کو آمادہ کرتا ہوا کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ ان کی بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ تو گیا تھا، لیکن چہرے پر موجود ناگواری اور خفگی کے تاثرات وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تو اویس بڑی بے مروتی سے انہیں ٹوکتا ہوا بولا، پلیز پاپا جانی، آئی بیگ یو، آپ کسی ناپسندہ موضوع کو یہاں زیر بحث مت لائیں۔ میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہوں، آپ مجھے کچھ بولنے پر مت اکسائیں۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر بڑے غور سے اویس لودھی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا لہجہ اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ کیا ظالم کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں؟
کیا ریاکاروں اور منافقوں کی آنکھوں میں اتنی چمک اور سچائی ہوتی ہے؟ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مرکوز اس کی نگاہوں سے بے نیاز ان سے مخاطب تھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ آج نہ کبھی۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ وہ اپنی مخصوص مضبوط اور روک ٹوک انداز میں بولا تو بڑی بے بسی محسوس کرتے ہوئے چپ ہو گئے۔ وہ اس وقت سے مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جو سارے زمانے سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اور دماغ اس کے حق میں گواہی دینے لگے تھے۔ وہ سچا ہے، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں۔ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کوئی اس کے اندر بول رہا تھا اور اپنی اب تک کی بدگمانیوں پر شرمسار بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا اس کا پچھلا رویہ میرے سامنے نہیں تھا؟ کیا وہ کبھی بھی ایسا کر سکتا تھا جیسا میں نے اسے سمجھا؟ اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس دن رنگے ہاتھوں دعا کے ساتھ پکڑے جانے پر بوکھلا جاتا۔ وہ اپنی اور اس روز کی گفتگو یاد کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ سر جھکائے اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ کیا میری اس دن کی تمام بکواس پر مجھے معاف کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، کبھی مجھے کوئی دشمنوں کی تکلیف نہیں پہنچائی، اور میں نے اسے کتنی بری طرح ہرٹ کیا۔ کیا ایک سوری میری تمام تر بدگمانیوں کا مداوع ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے دشمنوں کی سازشوں کو سمجھے بغیر اندھا دھن ان پر اعتبار کر لیا اور اپنی جلد بازی اور حماقت کے ہاتھوں اسے خود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ وہ اب شاید مجھے کبھی بھی معاف نہ کرے، اور شاید مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ میری اسٹریٹنیس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی سوچوں سے گھبرا کر ان کے پاس سے کھڑی ہو گئی۔ اچھا انکل، میں چلتی ہوں۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنی بھرائی ہوئی آواز پر بڑی مشکلوں سے قابو پاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے دونوں کے چہروں پر ایک نظر ڈال کر صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کمرے سے نکل کر بڑے لمبے لٹے اور تھکے ہوئے قدموں سے چلتی وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنی زندگی میں کھلنے والے خوشیوں کے اس در کو میں نے خود اپنے ہاتھوں ہی بند کیا ہے۔ کیا کوئی اور بھی مجھ سے احمق ہو اور جلد باز ہوگا؟ ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں کہ سر فصل سکوت جاں کا فیروز شب پہ شرنما، وہ جو حرف حرف چراغ تھا، اسے کس ہوا نے بجھا دیا؟ کبھی لب ہلیں گے تو پوچھنا، سر شہر عہد وصال دل، وہ نکوہتوں کا ہجوم تھا، اسے دست موج فراق نے یہ خاک کب سے ملا دیا؟ کبھی گل کھلیں تو یہ پوچھنا، ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں؟ یوں خواہشوں کے فشار میں کبھی بے سبب کبھی بے خلل، کہاں کون کس سے بچھڑ گیا، کسے کس نے کیسے گوا دیا؟ کبھی پھر ملیں گے تو پوچھنا۔ وہ پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے خود کو ہمیشہ سے زیادہ تنہا اور دکھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو پلٹے بغیر ہی اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے اسے پہچان گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھے نہیں سمجھا، لیکن میں تمہارے چہرے پر موجود تاثرات سے تمہارے دل کی ہر بات جان لیتا ہوں۔ مجھے تمہیں جھکانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کہہ دو کہ تمہیں میرے اوپر اعتبار کرتی ہو۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ صرف اتنا ہی کہہ دو کہ تمہارے دل سے تمام شکوک دور ہو گئے ہیں، تمہیں مجھ پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت خود میں نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے سر جھکا کر بولی، ہاں، اس شرط پر کہ اگر آئندہ کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ ہر شخص منافق اور دھوکے باز بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ابھی سچی محبت اور خلوص اتنا نایاب بھی نہیں ہوا کہ ہر آدمی کو شکوک کی اینک لگا کر دیکھا جائے۔ مجھے باپا جانی کی طرح مشکل الفاظ استعمال کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ کیا تم میرے جیسے خشک اور روٹ سے بندے کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ وہ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ مسکرایا تھا، اور وہ اس کی اس بات پر وہ اپنے چہرے کی سرخ پڑتی رنگت سمیت اقرار میں گردن ہلا گئی تھی۔ میں بے تحاشا اور بے حساب خوش ہوں۔ میرے بچوں کو ان کو خوشی مل گئی، وہ مطمئن اور آسودہ ہو گئے، اور اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میں کیوں نہ خوش ہوں۔ اجالا دلہن بن کر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کاش آج ہم لوگوں کے درمیان صبیحہ، دانیال اور سبین بھی ہوتے تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتیں۔ خیر، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نے مجھے بے حد نوازا ہے۔ میرے اویس اور میری اجالا میرے پاس ہیں۔ میرا گھر مکمل ہو گیا، اب اس گھر میں کہکے گونجا کریں گے۔ میرے بچے
اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں بسر کریں گے اور میں انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر رب کائنات کا شکر ادا کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے تک مجھے سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اجالا اور اویس کے بیچ اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور میرے سمجھانے بجھانے کا دونوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر بچوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اجالا اور اویس دونوں ہی اپنی جگہ صحیح تھے۔ اجالا جس نے اپنی خونی رشتوں کی بے اعتباری اور ناقدری کا دکھ اٹھایا ہوا تھا، کیسے کسی اور پر بھروسہ کر لیتی، اور اویس اپنے جذبوں میں سچا تھا، اس کے لیے وہ کیوں جھک جاتا۔ ان دونوں کے رویے اپنی جگہ درست تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے ناراض انا کا پرچم بلند کیے کیسے دیکھتا رہتا؟ خاموش تماشائی بنا اپنے بچوں کی بربادی دیکھتا رہتا۔ وہ ناخوش تھے، ایک دوسرے سے خفا تھے، اور میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہ سمجھا پا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، وہ جو مثل مشہور ہے کہ جوان گھر سے بھاگنے سے ڈرتا ہے اور بوڑھا مرنے سے۔ اسی مثل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں نے ایک ڈرامہ تیار کیا۔ اس ڈرامے میں میرے ساتھ اخلاق اور بخاری نے بھی اپنا اپنا کردار نہایت عمدگی سے نبھایا۔ اجالا تو خیر ہی سیدھی سادی اور معصوم، اصل خطرہ تو اویس سے تھا۔ وہ آخر میرا پوتا ہے، اس کے زیرک اور تیز فہم نظروں نے مجھے خوف تھا، لیکن آخر میں اسی کا دادا ہوں۔ ایسی کامیاب اداکاری کی کہ اس کے فرشتے بھی اصل حقیقت نہیں جان سکے ہوں گے۔ اخلاق کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ پہلے اویس کو روتے ہوئے فون کرے، پھر جب وہ مجھے ہسپتال لے جائے تو اجالا کو۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا میرے پاس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری ترکیب کامیاب رہی۔ ان دونوں کے بیچ موجود تمام شکوک اور ناراضگیوں کی دھن چھٹ گئی۔ اپنی اس چالاکی کا تو میں انہیں کبھی بھی نہیں پتہ چلنے دوں گا، ورنہ وہ آئندہ کبھی میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اپنے آشیانے کی حفاظت میں نے بخیر و خوبی کر لی، اور میں خدا کے بزرگوں کو برتر کا احسان مند ہوں جس نے میرے بچوں کو ان کی روٹھی ہوئی خوشیاں لوٹا دیں۔ میری دعا ہے کہ اویس اور اجالا کے بیچ اب کبھی کوئی دعا کوئی ماریہ نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو ہر سازش اور دشمنی کو ناکام بنا دیں۔ یا رب العالمین میرے بچوں کو سدا خوش اور آباد رکھنا، انہیں کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، انہیں حاسدوں کی حسد اور شر پسندوں کے شر سے بچا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، انہیں کبھی کوئی دکھ چھو کر بھی نہ گزرے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی، ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا، کیونکہ مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور ایسے بہت سے ناول انشاءاللہ میں لاتی رہوں گی۔ جب تک کے لیے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے تمام جگہوں پر آسانی کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔